السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم القصص الادبیہ کے کچھ کہانیاں بھی پڑھ رہے تھے جو درمیانی درجے کے طلباء ہیں ان کے لیے۔ میری چونکہ بہت زیادہ مصروفیات تصنیف و تالیف کی ہیں، عموماً لکھنا پڑھنا ہوتا ہے، بہت سارے اس قسم کے کام ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرے لیے تھوڑا سا ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ ضرور ہمارا ساتھ دیں، ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ اس کام کو ہم مسلسل کرتے رہیں۔ تو دیکھیے دوستو، بلا کسی تمہید کے القصص الادبیہ جو کتاب تھی، اس کتاب کو ہم اس سے جو ہے کچھ منتخب قصوں کو ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں سے ایک قصے کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا میں یہاں پر لفظی ترجمہ بھی کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا میں سلیس ترجمہ بھی کروں گا بلا کسی تمہید کے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو کچھ اپنے جملوں میں بنانے کی بھی میں کوشش کروں گا۔ تو دیکھیں دوستوں، ہم اس کو شروع کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے زیادہ۔ تو دیکھیں یہاں پر القصۃ الثانیۃ، دوسرا قصہ، الاحسان الی الفقراء، الاحسان الی الفقراء، محتاجوں کے ساتھ بھلائی۔ ذات مرۃ، ایک مرتبہ، مکث رجل فقیر، ٹھہرا ایک فقیر شخص، تھا ایک فقیر شخص، ہوا وزوجہ واولادہ ثلاثۃ ایام، وہ، اس کی بیوی، اس کے بچے 3 دن، لم یأکلوا، نہیں کھائے، فیہا شیئا من الطعام، ان دنوں میں 3 دنوں میں، شیئا من الطعام، کچھ بھی کھانا۔ فقالت لہ امرأتہ، اس کی بیوی نے اس سے کہا، انظر الی اولادنا، دیکھو ہمارے بچوں کو، وستری انہم صاروا صفر الوجوہ، تم دیکھو گے کہ وہ زرد چہرے کے ہو چکے ہیں، ضعاف القوہ، ان کی طاقت کم ہو چکی ہے، ضعیف انہیں نہایت ہی کمزور ہو چکے ہیں، لشدت جوعہم، اپنی بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے، وعدم تغذیتہم، اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، ولیس فی استطاعہم ان یصبروا علی الجوع، ان کی یہ قدرت میں نہیں ہے کہ وہ صبر کر سکیں بھوک پر، کما نصبر، جس طریقے سے ہم صبر کرتے ہیں، او یقووا علی احتمالہ، یا قوت رکھیں علی احتمالی، بھوک کے برداشت کرنے پر، مثلنا، ہماری طریقے سے۔ تو میں اس کا ایک مرتبہ، یہ تو میں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ ذات مرتين، ایک مرتبہ، ایک محتاج شخص، اس کی بیوی، اس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، جس میں انہوں نے کچھ کھانا کھایا نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے اس سے کہا، دیکھو ہمارے بچوں کو، تم ان کو زرد چہروں کے ساتھ، نہایت ہی کمزور، بھوک کی وجہ سے اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے پاؤ گے۔ وہ اس بات کی بھی قدرت نہیں رکھ سکتے ہیں کہ بھوک پر ایسے صبر کریں جیسے ہم صبر کرتے ہیں، یا وہ بھوک کو برداشت کرنے کی ایسی قوت رکھتے ہوں جیسی ہم قوت رکھتے ہیں۔ فقال لہا، تو شوہر نے بیوی سے کہا، اننی اعلم، میں جانتا ہوں، کل ھذا، یہ تمام باتوں کو، ویؤلمنی کل الالم ان اراہم جیاعا، مجھے تکلیف دیتی ہے بہت زیادہ تکلیف کہ میں ان کو بھوکے دیکھوں، کہ میں ان کو دیکھوں بھوکے۔ وقد بحثت فی کل مکان، میں نے تلاش کیا ہے ہر جگہ میں، ان ای عمل، کسی بھی کام کو، اکسب منہ، جس سے کماؤں، قروشا معدودتا، چند سکے، لاشتری بہا، تاکہ میں خریدوں اس کے ذریعے سے، طعاما لہم، ان کا کھانا، فلم اجد، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ وبحثت امن یستاجرونی، اور میں نے تلاش کیا ہے ان لوگوں کو بھی جو مجھے اجرت پر لے لیں اپنے پاس ایک دن کے لیے، بأی اجرن، کتنی بھی اجرت پر، فلم اجد، لیکن میں کسی کو بھی نہیں پایا۔ وانی حزین، میں غم زدہ ہوں، من اجلہم کل الحزن، ان کی وجہ سے بہت زیادہ میں غم زدہ ہوں۔ تو اس کو دیکھیے سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ بیوی نے شوہر سے کہا، میں جانتا ہوں، ان تمام باتوں کو میں جانتا ہوں، مجھے بہت زیادہ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا دیکھوں۔ میں نے ہر جگہ پر کام کو تلاش کیا ہے جس سے چند سکے کما سکوں تاکہ ان کے لیے کھانا خرید سکوں، لیکن مجھے کچھ کام نہیں ملا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی تلاش کیا ہے جو ایک دن کے لیے کسی بھی قسم کی اجرت پر مجھے بطور اجرت لے لیں، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں پایا ہے، مجھے ان کی وجہ سے بہت زیادہ غم ہو رہا ہے۔ دیکھیے دوستو، آگے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فقالت لہو، بیوی نے شوہر سے کہا، لے لو اس پیتل کے برتن کو،
اس پیتل کے برتن کو، اس کو بیچ دو کسی بھی قیمت پر، بأی ثمن واشتری بثمنہ، خریدو اس کی قیمت سے ان کے لیے کھانا جس کو وہ کھائیں۔ تو لیا برتن کو شوہر نے اور اس کو 2 سکوں میں بیچ دیا، اور وہ چلا تاکہ خریدے ان دونوں کے ذریعے سے روٹی اور نمک اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس نے سنا راستے میں ایک فقیر مسکین شخص کو کہتے ہوئے اعطونی لوجہ اللہ، اللہ کے واسطے دے دو مجھے اللہ کے واسطے، ولی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے سے، یا من یقرض، کون ہے جو قرض دے، یسلف یعنی قرض دے اللہ کو، الغنیہ جو بہت بے نیاز ہے، ویحسن الیہ میرے ساتھ بھلا کرے میرے ساتھ، فواللہ لیس عندی، اللہ کی قسم نہیں ہے میرے پاس، من الدنیا شیء کچھ بھی دنیا میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا تھوڑا سا سلیس ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیے، فقالت لہ، بیوی نے شوہر سے کہا اس پیتل کے برتن کو لے لو، اس کو کسی بھی قیمت میں بیچ آؤ، اور اس کی قیمت سے بچوں کے لیے کھانا لے آؤ، خرید لو جس کو ہم کھائیں۔ تو اس نے برتن کو لیا، اس کو 2 سکوں میں بیچ دیا، اور ان سکوں سے روٹی اور نمک اپنے لڑکوں اپنے بچوں کے لیے خریدنے کے لیے چلا۔ تو راستے میں ایک محتاج شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا مجھے اللہ کے واسطے دے دو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے دے دو۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ جو بے نیاز ہے اس کو قرض دے اور میرے ساتھ احسان اور بھلائی کرے؟ اللہ کی قسم میرے پاس دنیا کچھ بھی دنیا نہیں ہے۔ فتألم الرجل الفقیر، تکلیف ہوئی اس محتاج شخص کو اس کی حالت کی وجہ سے۔ وقال له، سے کہا خذ هذین القرشین، ان دونوں سکوں کو لے لو ان دونوں سکوں کو، وہما کل ما معی، یہی وہ دونوں ہیں جو میرے ساتھ ہیں، یہ میرے پاس ہیں، اللہ کے واسطے و اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ ثم خجل، پھر وہ شرمندہ ہوا کہ ان یرجع الی زوجتہ، کہ وہ لوٹ جائے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے یہاں بغیر کھانے کے لیے ہوئے وہ گھر کو لوٹ جائے، اس کو شرمندگی ہوئی۔ وذهب الى المسجد، وہ گیا مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، وترك الامر للہ، اور اس نے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، چھوڑ دیا۔ فلما اتى الليل، جب آئی رات، رجع الى بیتی، اپنے گھر کو لوٹ گیا، وليس معه شيء، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ فسألته زوجه، اس کی بیوی نے اس سے پوچھا ماذا فعلت بنلاء النحاس، تم نے کیا کیا پیتل کی برتن کے ساتھ، ہمارے بچے بہت زیادہ بھوک میں، واولادنا فی شدۃ الجوع۔ تو دیکھیے دوستو، ہم اس کا سلیس ترجمہ، فتألم الرجل الفقیر لحالہ، اس محتاج شخص کو اس کی اس حالت کی وجہ سے تکلیف ہوئی، اس نے اس سے کہا یہ میرے دونوں سکے لے لو، یہ سب کچھ وہ ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ کے واسطے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے۔ پھر اس کو اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے پاس بغیر کھانے کے واپس لوٹنے میں شرمندگی ہوئی۔ وہ مسجد کو گیا نماز پڑھنے کے لیے اور معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اپنے گھر کو لوٹ گیا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے اس سے پوچھا تم نے پیتل کی برتن کا کیا کیا، ہمارے بچے بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ آگے دیکھیے، فأخبرها بما حدث له، اس نے بتلایا اس کو جو واقعہ پیش آیا تھا، وما فعله، جو اس نے کیا ہے سوال کرنے والے فقیر کے ساتھ۔ فقالت له، بیوی نے اس سے کہا لقد احسنت فيما فعلت، تم نے بہترین کیا جو تم نے کیا، ولن ينسانا اللہ، اللہ ہم کو نہیں بھولیں گے، نیکی کا بدلہ ضائع نہیں جائے گا۔ فلم ينسانا اللہ، ثم حضرت له قدرا، پھر اس نے اس کے لیے کھانڈی حاضر کی، اس کے لیے کھانڈی، اس سے کہا خذ هذه القدرہ، لے لو اس ہانڈی کو، الفارغۃ، خالی ہانڈی کو، وبيعها، اس کو بیچ دو اور خرید لو ہمارے لیے اس کی قیمت سے کھانا۔ تو وہ طواف کیا، گھوما پھرا ہانڈی کو لے کر، فلم یشتریها من احد، نہیں خریدا اس سے کسی نے، فتألم کل الالم، وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وارادہ، اس نے ارادہ کیا کہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ فقابلہ صیاد، ایک شکاری سے اس کا سامنا ہوا، اس کے ساتھ بڑی مچھلی تھی، چاہتا تھا کہ اس کو بیچ دے۔ ولا یجد لها مشتریا یشتریها، وہ اس کے لیے کوئی خریدنے والا نہیں پاتا تھا۔ اب اس کا ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ فاخبرها، اس نے بیوی کو بتلایا جو واقعہ پیش آیا تھا، اور اس نے محتاج فقیر سوال کرنے والے کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، تو بیوی نے کہا آپ نے جو بھی کیا ہے وہ بھلائی کیا ہے، وَلَن يَنسَانَ اللَّهُ، اللہ ہم کو بھولیں گے نہیں۔ پھر اس نے ایک ہانڈی لائی اور اس سے کہا اس خالی ہانڈی کو لے لو اور اس کو بیچ دو اور اس کی قیمت سے ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ تو وہ ہانڈی کو لے کر گھوما پھرا، تو
تو ہانڈی کو کسی نے اس سے نہیں خریدا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اس نے چاہا کہ گھر کو لوٹ جائے تو ایک شکاری سے اس کا سامنا ہوا. اس کے ساتھ بڑی سی مچھلی تھی جس کو بیچنا چاہتا تھا اور وہ اس کا کوئی خریدنے والا نہیں پا رہا تھا. وقف الصیاد مع صاحب القدر، ٹھہر گیا شکاری اس ہانڈی والے کے ساتھ. فعرض الصیاد، تو شکاری نے پیش کیا اس محتاج پر ان یتبادلا، کہ تبادلہ کر لے اس سے جو اس کے ساتھ ہے، یعنی ہانڈی دے دے اور مچھلی لے لے. فیاخذ الفقیر السمخ، تو لے لیا فقیر نے مچھلی کو اور لے لیا شکاری نے ہانڈی کو. دونوں راضی ہو گئے اس بدلے پر، اور اس محتاج نے مچھلی کو لے لیا اور اس کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا. فلما رأتھا، جب بیوی نے اس کو دیکھا تو اس سے خوش ہو گئی اور اس کو لے لیا، اس کو صاف کیا اور اس کو تیار کیا کھانے کے لیے. اور فشقت جوفہا، پھاڑ دیا اس کے پیٹ کو، تو پایا اس کے پیٹ میں جوہرتن، ایک بڑے ہیرے کو، تبرق وتلمع، جو چمک رہا تھا، بہت زیادہ چمک رہا تھا. فنادى زوجها، اس نے آواز دی اپنے شوہر کو. اس نے اس ہیرے کو، جوہر کو دیکھا تو وعجب بها، اس سے بہت زیادہ تعجب میں پڑ گیا. واخذ، اس کو لے لیا اور اس کو لے کر گیا الى تجار الجواہر، جواہرات کے تاجر کے پاس. فقالوا له، انہوں نے سے کہا انہا جوہرۃ ثمینۃ، یہ بہت قیمتی جواہرات میں سے ہے، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے. لا تقدر بمال، اس کی قیمت مال سے لگائی نہیں جا سکتی ہے. وتنافسوا، ان لوگوں نے آپس میں منافست کیا، مقابلہ کیا. کس سلسلے میں؟ آگے دیکھیے کہ کس بارے میں کہا. فی شرائها، اس کو خریدنے کے لیے. حتی بلغ ثمنها 1000 جنیہا، یہاں تک کہ پہنچ گئی اس کی قیمت 2000 پاؤنڈ تک. فباعها، تو اس نے اس کو بیچ دیا. واخذ ثمنها، اس کی قیمت کو لے لیا. واشترى ما اراد من الطعام، اور خرید لیا جو کھانا وہ چاہتا تھا. وذهب الى زوجتي واولادي، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے پاس گیا. واخبرهم بما حدث، اور جو واقعہ پیش آیا بتایا ان کو جو واقعہ پیش آیا تھا. فرحوا فرحا كثيرا، تو وہ خوش ہوئے بہت زیادہ. وزال عنهم، اور زائل ہو گیا، ختم ہو گیا ان سے غم اور تکلیف. وحمد اللہ حمدا کثیرا، انہوں نے اللہ کی بہت تعریف کی. وشکروا له نعمه شکرا عظیما، اور اللہ کے انعام شکر ادا کیا انہوں نے اللہ کے انعام کا بہت زیادہ. اب اس کا ہم جو ہے سلیس ترجمہ کرتے ہیں اس پیراگراف کا. تو دیکھیے یہاں پر وقف الصیاد مع صاحب القدر، شکاری اس ہانڈی والے کے ساتھ کھڑا ہوا. شکاری نے اس محتاج شخص پر یہ بات پیش کی کہ وہ اس کے ساتھ جو ہانڈی ہے اس سے مچھلی کا تبادلہ کر لے، اور وہ محتاج شخص مچھلی کو لے لے اور شکاری ہانڈی کو لے لے. تو دونوں اس تبادلے پر راضی ہو گئے. محتاج شخص نے مچھلی کو لے لیا، اس کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا. جب بیوی نے اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی. اس نے مچھلی کو لیا، اس کو صاف کرنے لگی اور کھانے کے لیے اس کو تیار کرنے لگی. تو اس نے اپنے پیٹ کو پھاڑا، اس نے اس کے پیٹ کو پھاڑا تو اس کے پیٹ میں ایک قیمتی ہیرا تھا جو نہایت ہی زیادہ چمک رہا تھا. اس نے اپنے شوہر کو آواز دی، اس نے دیکھا تو بہت زیادہ تعجب کیا. اس کو لے کر جواہرات کے تاجر کے پاس گیا. انہوں نے اس سے کہا کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہیرا ہے جس کی مالیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. انہوں نے اس کے خریدنے میں مسابقہ کیا، اس کے خریدنے کے سلسلے میں مسابقہ کیا. تنافسوا فی شرائها، اس کی قیمت 2000 پاؤنڈ تک پہنچ گئی. چنانچہ اس نے اس ہیرے کو بیچ دیا، اس کی قیمت لیا اور اس نے جو چاہا کھانا خرید لیا اور اپنی بیوی اور بچوں کے پاس آیا، ان کو واقعے کو بتلایا. تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، ان کی غم اور تکلیف دور ہو گئی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے اس بہت زیادہ نعمت کا انہوں نے شکر ادا کیا. وحینما کانوا، جس وقت وہ کھا رہے تھے کھانا، وہم فرحون مسرورون، بہت زیادہ خوش تھے. سمعوا سائلا، سنا انہوں نے محتاج کو، فقیر کو، خارج الباب، دروازے کے باہر، یقول کہتے ہوئے یا اہل اللہ، اے اللہ والو، دے دو، اعطونی، دے دو، مما آتاکم اللہ، وہ جو تم کو اللہ نے دیا. فخرج الیہ الاب، نکلا باپ مسرعا، تیزی سے. وقال له، اس سے کہا تفضل، آئیے تشریف لے. خذ وحدک نصف ما معنا کامل، لے لو تنہا تم آدھا وہ جو ہمارے ساتھ ہے پورے کا. وسناخذ نحن جميعا النصف الباقی، اور لے لیتے ہیں ہم تمام کے تمام باقی آدھے کو.
وَإِذَا لَمْ يُرْضِكَ هَذَا فَخُذْ مَا تُرِيدُ، اگر تم راضی نہیں ہو اس پر تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا لے لو. تو اس طریقے سے اس نے یہ بات کہی. تو یہاں پر ہم اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں. تو دیکھیے جس وقت وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش تھے تو انہوں نے ایک مانگنے والے محتاج کو گھر کے باہر سنا. وہ کہہ رہا تھا اللہ والو مجھے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دے دو. تو باپ جلد سے باہر گیا، اس سے کہا تشریف لائیے، لے لیجئے تنہا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہے اس میں کا آدھا، ہم تمام کے تمام باقی آدھے کو لے لیں گے، اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو جو چاہے لے لو. فخذ ما تريد. فقال السائل، سوال کرنے والے نے کہا لقد رضیت بالنصف، میں راضی ہو چکا ہوں نصف پر. وذهب ليأتي بجمل، گیا تاکہ لے آئے اونٹ کو، يحمل عليه هذا المال، تاکہ اس مال کو اس کے اوپر اٹھائے. ولكنه لم يرجع، لیکن وہ لوٹا نہیں. واخذ صاحب البيت، لے لیا گھر والے نے، لگا گھر والا انتظار کرنے اس کے لوٹنے کا. حتى غلبه النوم، اس کو نیند آ گئی. فنام، وہ سو گیا. ورأى السائل في نومه، اس نے سوال کرنے والوں کو خواب میں دیکھا. فسأله، اس سے پوچھا لماذا لم تأتي لتأخذ نصفك، کیوں نہیں آئے تم تاکہ تم لے لو اپنے باقی نصف آدھے حصے کو. فاجاب، اس نے جواب دیا اننی لست بسائل، میں سوال کرنے والا نہیں ہوں. ولست بفقیر، میں فقیر نہیں ہوں. انا ملک من الملائکہ، میں فرشتوں میں سے فرشتہ ہوں. ارسلنی اللہ الی، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا. لأختبرک، تاکہ میں تمہارا امتحان لے لوں. فیما آتاک، جو اللہ نے تم کو دیا ہے. وأبشرک، اور میں تم کو خوشخبری دوں کہ بأن اللہ قد قبل، قبول کر لیا. منک القرشین، تمہارے دونوں سکوں کو. وعطاک بدلا منہا 2000، اور دے دیا ہے اس کے بدلے میں تم کو 2000 پاؤنڈ. وعد لک، اور تیار کیا تمہارے لیے آخرت میں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے نہیں سنا. ولا خطر، نہیں گزرا کسی کے انسان کے دل پر. لأنک اخلصت لوجہ اللہ، تم نے یہ کام کیا ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. واللہ لا یخیب، اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں، ناکام نہیں کرتے. من اخلص الیہ، جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے. ورجاہ، اور اللہ سے امید رکھتا ہے. یہاں سے ہم اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں. فقال السائل، سوال کرنے والے نے، محتاج نے کہا لقد رضیت بالنصف، میں نصف پر راضی ہوں، آدھے پر راضی ہوں. اور وہ اونٹ کو لانے کے لیے گیا تاکہ اس پر یہ مال اٹھا کر لے جائے، لیکن وہ لوٹا نہیں. گھر والا اس کے لوٹنے کا انتظار کرتا رہا. اس کو نیند آ گئی تو وہ سو گیا. اس نے اس مانگنے والے کو خواب میں دیکھا. اس سے پوچھا کہ تم کیوں اپنا حصہ لینے کے لیے نہیں آئے؟ تو اس نے کہا اننی لست بسائل، میں سوال کرنے والا نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں. وانا ملک من الملائکہ، میں فرشتہ ہوں. مجھے اللہ نے تمہارا جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے. اور تم کو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ نے تمہارے دونوں سکوں کو قبول کر لیا، اور اللہ نے ان دونوں کے بدلے میں 2000 پاؤنڈ تمہیں دیے. اور تمہارے لیے آخرت میں ایسی چیزیں تیار کی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. چونکہ تم نے اللہ کے لیے خالص یہ عمل کیا ہے، اور اللہ کے لیے جو اپنے عمل کو خالص کرتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے. جو اللہ سے امید کرتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے ہیں. تو اس تھوڑا سا ہم جملے بنا لیتے ہیں تاکہ، تو دیکھیں مثلا مکثت انا واولادی 3 ایام ما اکلنا ای شیء، ایسا جملہ ہم بنا سکتے ہیں. مکثت انا واولادی 3 ایام لم ناکل شیء، ہم نے کچھ نہیں کھایا. فقالت له امرأة انظر الى اولادنا، دیکھیے صفر الوجوہ، میں نے چہرے زرد پڑ گئے. ضعاف القوة، وجدت هنا فی حی بعض الاولاد صفر الوجوہ ضعاف القوة، میں نے اپنی بستی میں بعض بچوں کو نہایت ہی زرد چہرے والے اور اپنی طاقت و قوت میں کمزور دیکھا. صبر علی شیء، میں نے صبر کرنا. انا اقدر ان اصبر علی الجوع، میں بھوک پر صبر کر سکتا ہوں. واقوی، میں قوت رکھتا ہوں علی احتمال الجوع، اور بھوک کے برداشت کرنے کی طاقت بھی میرے پاس ہوتی ہے. یؤلمنی ما رأیت اليوم الحادث علی الشارع، مجھے تکلیف دیا جو میں نے حادثے کو دیکھا روڈ پر. بحث سے میں نے تلاش کرنا. بحثت عن اخی طول اليوم، میں نے اپنے بھائی کو پورے دن تلاش کیا. انا بحثت عن عمل اکسب به قروشا اليوم فما وجدت، میں نے کمانے کے لیے کام کو تلاش کیا، کچھ سکے کمانے کے لیے، مجھے نہیں پایا. اس طریقے سے ہم اس کو استاجر یستاجر
انا اريد ان استاجر احدا میں کسی کو اجرت پر لینا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں. اب آگے کو دیکھیے, ہم یہاں سے بھی کچھ جملے بناتے ہیں. تو دیکھیے کہ یہاں پر کوئی نیا لفظ فسمع فی الطریق رجلا یاتونی ولمحبۃ الرسول قرض. انا اقرضت جاری قرضا حسنا. انا احسنت الی جاری, میں اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیا, اچھا کیا میں نے. قرض سلفت الی اخی, میں نے اپنے بھائی کو قرض دیا. فتألمت لما رأيت صدیقی فی حزن, میں نے دوست کو جب وہ تکلیف میں دیکھا تو میں بھی غمزدہ ہوا. اس طریقے سے ہم جملے بنا سکتے ہیں. دیکھیے ولیسا آگے تو ایسے کوئی لفظ نظر نہیں آ رہے ہیں جو نئے ہیں, تو احسن یحسن کو استعمال کر سکتے ہیں. انا اريد ان احسن الى اخوانی, میں بھائیوں کے ساتھ. نسیت انا انسینا اللہ فانسانا اللہ, ہم نے اللہ کو بولا اللہ نے ہمیں بھول گئے. احضرت الکتاب الذی اخذت من صدیقی, میں نے وہ کتاب لے کر آیا جو میں دوست کو دیا تھا. اس طریقے سے ہم جملے بنا سکتے ہیں. طفت طول النہار فی المدینہ, میں پورے دن شہر میں گھومتا رہا. اس طریقے سے قابل یقابل, انا قابلت استاذی فی الطریق, میرا راستے میں استاد سے سامنا ہوا. سامنا ہوا کے معنی میں یہ تعرض, معنی عرضت علی اخی ان نذهب اليوم الى السوق, میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ آج ہم دونوں بازار جاتے ہیں. تبادل 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 یا تبادل, تبادل باب تفاعل سے. تبادلنا انا و صدیقی ما معنا, جو ہمارے ساتھ اس سے تھا ہم نے اس کو آپس میں تبادلہ ہم نے کر لیا. اس طریقے سے ہم جملوں کو بنا سکتے ہیں. اعد یعد اعداد, نظف ینظف تنظیف باب تفعیل سے. انا نظفت الاوانی فی البیت, میں نے گھروں کے برتن کو صاف کیا. اعدت اليوم الطعام. انا شققت امس جوف السمك, میں نے پھاڑ دیا. اعجبت بهذا الكتاب اعجابا كثيرا, میں اس کتاب سے بہت زیادہ تعجب میں پڑ گیا. انا فی یدی قلما لا اقدر بمال. انا فی یدی قلم لا يقدر بمال, لا يقدر بمال, میرے ہاتھ میں قلم ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لے. تنافس تنافسا, یعنی مقابلات. جعل اولاد المدرسہ یتنافسون فی القراءة, پڑھنے میں بچے مقابلہ کرنے لگے. تو اس طریقے سے ہم جملوں کو بنا سکتے ہیں. دیکھیے ففرحوا فرحا کثیرا, زال انی الہم والحزن اللذانی لحقا بی, میرے سے وہ غم اور تکلیف ختم ہو گئے جو مجھ کو لاحق ہوئے تھے. تو اس طریقے سے دوستو ہم یہ جو الفاظ ہیں ایک ایک الفاظ کو لے لیں اور اس کو ہم بنانے کی کوشش کریں, تو اس طریقے سے ہمارے لیے عربی کا بنانا آسان ہو جائے گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارا ہمت افزائی کریں تاکہ اس کام کو ہم مسلسل کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.